अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, जो कि मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब की, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए कादिर मंदो खेल साहब को एक थप्पड़ जड़ दिया। ये डिबेट जो है एक टॉक शो के दौरान जारी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ तो बाज़ाब्ता उन्होंने उन पर यानी कि अटैक किया, हमला किया और उन्हें एक थप्पड़ भी रिसीव कर दिया। ये जो कल का इंसिडेंट है, क्या ये एक आइसोलेटेड एक वाक़या है या ओवरऑल हमारी सियासत के अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तेज़ी के साथ? इसकी वजह क्या है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, बात होगी इक़्तिसादी सर्वे जो है वो जारी हो गया है और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। बहरहाल जो शौकत तरीन साहब हैं, अब वो आइंदा के लिए कह रहे हैं कि हम बिजली महंगी नहीं करेंगे, जो अगला बजट लेके आ रहे हैं उसमें आवाम को सहूलत देंगे, तनख्वाहदार तबके को और जो निचला तबका है उसके लिए सहूलत लेकर आएंगे। तो बिजली तो महंगी कर दी गई है, ₹1.95, इससे ज़्यादा मज़ीद क्या महंगी करनी है। बहरहाल डिस्कस करेंगे क्या हुकूमत एक बेहतर बजट कल पेश कर पाएगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे बजट को पास कराना यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। सेंटर में शायद कर भी ले मैनेज, लेकिन पंजाब के अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं जो हम रिपीटेडली बताते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट मामला है, आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल है वो कौमी असम्बली से पास हो गया है। इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के मामले पर आज गवर्नमेंट ने तनकीद का निशाना भी बनाया कि क्यों ये पार्टीज़ मुखालफत कर रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देने के मामले की। हमारी ज़ाती राय तो प्राइम के अंदर यही है कि बिल्कुल वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तान के साथ शायद वो मोहब्बत करते हैं, उन्हें वोटिंग का हक़ ज़रूर मिलना चाहिए। और एक छोटी सी खबर भी आपके साथ हम शेयर करें कि आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट के जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक कराची दुनिया का छठा बदतरीन शहर करार पाया है, जिसमें ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और तालीम के सहूलियात का कम होना और इसके साथ साथ जराइम के में इजाफे की वजह से कराची की रैंकिंग जो है वो दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में आ गया है। और ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तालीम के वाले से भी हम आज कुछ बात करेंगे कि जो लोड शेडिंग है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, उससे पाकिस्तानी मुतासर तो बहुत ज़्यादा हो ही रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं जो आजकल स्कूल जा रहे हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। कल इस्लामाबाद में 25 बच्चे बेहोश हो गए थे, आज करक के अंदर एक बच्चा जो है वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। बहरहाल लोड शेडिंग क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, इस पर गवर्नमेंट जो पोजीशन बयान करी उससे आज नून लीग ने बड़ा सख्ती से चैलेंज किया है। वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट आदाद शुमार पेश कर रही है वो गलत हैं, वजूहात लोड शेडिंग की गलत बताई जा रही हैं। सबसे पहले ज़रा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब वाले मामले पे आते हैं, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। फुटेजेस तो आपने स्क्रीन पर देख ली नाज़रीन कि किस तरह से कल ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया एक टीवी स्टूडियोज़ के अंदर, जहाँ फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए कादिर मंदो खेल साहब को थप्पड़ रसीद कर दिया। ये बहस होती है, उसमें आर्गूमेंट्स आने चाहिए, लेकिन ज़ाती हमले पहले शुरू हुए, फिर ज़ाती हमलों से बात आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया। अहमद जवाद साहब, क्या हो गया है हमारी सियासी लीडरान को, इतनी अदम बर्दाश्त ये क्यों हम देख रहे हैं कि सियासत के अंदर आ रही है? और इसमें यानी कि जो एक हम देख रहे हैं कि ट्रेंड ये बढ़ता जा रहा है सिलसिला, पार्लियामेंट के अंदर तो इस तरह के वाक़यात हम देखते आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन टॉक शोज़ के अंदर बहस इतनी ज़्यादा होना कि थप्पड़ रसीद कर देना, क्या कहेंगे आपको, उसकी क्या वजूहात क्या लगती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? समझ देखें, मैं ये कहूँगा कि सियासत से भी ज़्यादा मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है। और ये जो थप्पड़ आपने टीवी स्क्रीन पे देखा, तो ये इसलिए ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाता है, जो कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग। यस, कि जो चीज़ें आप देख सकते हैं तो आप ज़्यादा उनके ऊपर बिलीव करते हैं या उनको आप डिस्कस करते हैं। आप अगर पाकिस्तान का सोशल मीडिया अगर उठा के देखें, बिल्कुल, तो सोशल मीडिया क्या है? बेसिकली एक फोरम है जहाँ पे कन्वर्सेशन होती है, बिल्कुल, हर टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल, सियासत भी है, सोशल इश्यूज भी हैं, इकोनॉमी भी है, सब कुछ डिस्कस होता है। और उसमें पाकिस्तान की 10 करोड़ आवाम पार्टिसिपेट करती है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो आपको सोशल मीडिया में 24 घंटे आप जिस वक्त भी खोलेंगे तो आपको वहाँ पे गालियाँ भी नज़र आएंगी, बदतमीज़ी भी नज़र आएगा, गाली गलोच नज़र आएगा,
पगड़ियाँ उछलती भी नज़र आएंगी, इल्ज़ाम तराशियाँ भी होंगी, बड़े बड़े नंगे जो हैं फ़िक्रे और सेंटेंस लिखे जाएंगे, माँ बहन की इज्जत भी वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये मुआशरे का अक्कास है। अब हम आ जाते हैं, चूँकि हम इस वक्त, मैं एक पार्टी के नुमाइंदे के हैसियत से यहाँ पे बैठा हूँ और आपने चूँकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के हवाले से बात की है। देखें समर, आप, मैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान अफनान बैठे हुए हैं या रुबीना साहिबा बैठी हुई हैं। बिल्कुल। देखें, हम जब टेलीविज़न के ऊपर आते हैं तो हमें आवाम के लिए एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, क्योंकि हमें शाम को अपने ड्राइंग रूम्स में, कमरों में आवाम देखती है कि हम क्या डिस्कस करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हमारे ख्यालात क्या हैं, हमारे फ़िक्रे कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, और नौजवान जो होता है वो उसी से इंप्रेशन लेते हैं। बिल्कुल। और नौजवान जो है या फिर जो भी लोग देख रहे होते हैं वो आपके आर्गूमेंट सुनना चाह रहे होते हैं कि ये जो आर्गूमेंट सियासत के अंदर जो भी मुख्तलिफ आपकी गवर्नेंस के वाले से अगर कोई चीज़ आती है तो उस पर लोग एक आर्गूमेंट सुनना चाहते हैं, हेल्दी आर्गूमेंट, हेल्दी डिबेट देखना चाहते हैं, बजाय से कि गिरबान पकड़े जाएं, एक दूसरे पे गिलास फेंके जाएं, थप्पड़ मार दिए जाएं। ये जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ज़रा ज़्यादा उनकी तरफ हो गया ऐसा मामला कि वो कभी एसी को जाके डांट देती हैं, कभी इधर, बाकी भी वैसे उनके वो नज़र आ रहे होते हैं फुटेज, इधर कभी बाइक चला रही हैं, कभी ईंटें तोड़ रही हैं, कभी कराटे की प्रैक्टिस कर रही हैं, कभी फुटबॉल खेल रही हैं, तो वो प्रैक्टिस उनकी कल हमें ज़रा नज़र आ गई फिजिकली। नहीं, मुझे उनके कराटे, पार्टी के अंदर तशवीश है इस बात पे, पार्टी के अंदर इस चीज़ पे तशवीश हुई कल आपको बतौर सेक्रेटरी इत्तलात के ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें गलत हुआ है? जी, मुझे तो इस पर ज़रूर तशवीश इसलिए है कि एक औरत का ख़ास तौर पे जो है, यकीनन इसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि वो जो पीपल्स पार्टी के उस वक्त नुमाइंदे बैठे थे उन्होंने ज़रूर कोई ऐसी बात की होगी कि जिसने उनको तैश में दिलाया, क्योंकि आप ये वाला मंजर आपने पहले तो नहीं कभी देखा। फिरदौस आशिक मैंने प्रोग्राम देखा सारा, उसमें वो शुरू में तो बड़े एहतराम से बाजी बाजी कह के पुकारते रहे पूरे प्रोग्राम में फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, फिर वो करप्शन पे बात हुई तो वहाँ से वो बात आगे बढ़ी, 2-3 ऐसे अल्फाज भी डॉक्टर साहिबा ने उन्हें कहे कि जो नहीं कहने चाहिए थे, बहुत ही जो है ना अखलाकियात से मैं कहता हूँ कि वो किसी सूरत में भी नहीं आते, उसमें बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज थे जो उन्होंने वहाँ पे। समर, मैं तो देखें, मैं इस बात से पूरी तरह से मुत्तफ़िक हूँ कि हमें सियासतदानों को या मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को जब टेलीविज़न पे आना है तो हम इस किस्म का मंजर नहीं आवाम को दे सकते, वरना फिर क्या उनसे हम गिला करेंगे नौजवानों से कि उन्होंने हमसे जो सीखा है तो वही फिर वो करेंगे ना, वो फिर सोशल मीडिया में करते हैं। सोशल मीडिया में सिर्फ ये है, चूंकि आप रिमोटली कर रहे होते हैं, आमने सामने बैठे होते हैं, इसलिए वो आपको थप्पड़ों की गूंज भी नहीं नजर आती, थप्पड़ भी नहीं नजर आते, वो ठीक है ना, वो लेकिन हो सब कुछ वही रहा, मौका मिले तो वो भी एक दूसरे को थप्पड़ मार, अगर आप इकट्ठे बढ़ा देंगे तो वो यही होगा, दूर होते हैं। ये माशरे के अंदर इस वक्त, और इसको जो है ना तकवीयत मिली है। मैं मीडिया को ब्लेम नहीं करता, लेकिन इन फोरम्स के ऊपर इस तरह के वाकयात, और ये पहले भी हुए इस तरह के वाकयात, हमने माजी में भी देखे हैं, लेकिन अक्कासी कर रहा है सोसाइटी के अंदर जो हमारे एक चीज़ बिल्कुल इस वक्त प्रेवलेंट है। अफनानुल्लाह खान साहब, आप चूँकि आपका पहला साल है जो आप पार्लिमानी सियासत के अंदर आपने कदम रखा है, एक नौजवान आप सियासतदान हैं, आपको कितनी तशवीश है जो आपने कल मनाजिर देखे कि आप सियासतदान भी सियासतदानों से महफूज नहीं रहे हैं? जी देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बात यह है कि अगर तो हम बात दलील से करें और अगर अगला सही बात कर रहा है तो उसको एक्नॉलेज करें, अपनी गलती को माने, तो मामला दलील से चलता रहता है। लेकिन जहाँ दलील की वैल्यू ख़त्म हो जाए, वहाँ पे जहाँ दलील ख़त्म होती है वहाँ से वायलेंस शुरू होता है। बिल्कुल। और ये जो मसला है ये बुनियादी तौर पे ये है कि एक दूसरे को आप एक्नॉलेज, अगर एक बंदे ने कोई गलत काम कर लिया है तो यहाँ तो वो माफ़ी मांग ले उसके ऊपर, और उसको अगले को माफ़ भी कर देना चाहिए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आप अगले को बुरा भला कहो, आपकी वो कोई बात कहे तो आप आगे से सुनने के लिए तैयार ही ना हो। अभी मोर रिसेंटली ये कहते हैं, मेरे वालिद साहब के ऊपर एक जर्नलिस्ट हैं खावर घुमन साहब, उन्होंने उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाए। मैं यूके में कोर्ट में गए हम लोग और हम जीत गए, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए अभी भी मतलब उधर हमसे माफ़ी मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे वो वही के वही हैं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पकड़ने का कोई है नहीं ना ज़रिया। और जो झूठ होता है ना, उसका नुकसान ये होता है कि वो उस वक्त तो शायद इतना उसका नुकसान नज़र नहीं आता, लेकिन माशरे के अंदर जो तबाह बर्बादी आती है उसकी वजह से वो बाद में उस वक्त नज़र नहीं आती, लेकिन बाद में वो आती जाती है। और मैं ये समझता हूँ, देखें अहमद जवाद साहब जो हैं, इनका बड़ा अच्छा करैक्टर है। कभी मैंने इनके साथ बड़े टॉक शोज की, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, और बल्कि कभी कोई इस तरह का भी नहीं हुआ कि कोई सख्त बात हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सियासत में हैं,
اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے سیاستدان بدنام ہوتے ہیں بلکہ ہمارا معاشرہ بھی بدنام ہوتا ہے. لیکن سیاسی جماعتوں کے اندر وہ بندے بڑے ناگزیر ہیں, بڑی ان کی ویلیو ہے, بڑا انہیں ویٹیج دیا جاتا ہے ان جماعتوں کے اندر. اگر تو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نا, اگر ان کا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ نیچے بھی اچھے اخلاق والے لوگ لے کے آئیں گے. اگر اوپر اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ اسی طرح کے لوگ آئیں گے جو نیچے مطلب ان کو پسندیدہ اس طرح کے لوگ ہر جماعت کے اندر ہیں. ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر جماعت میں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں ایک چیز تو ایکنالج کرنی پڑے گی کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد سے زیادہ خرابی کی طرف, پی ٹی آئی کی رائز کے بعد 90s میں زیادہ تھا, لیکن لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو ہے وہ مطلب کافی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات بہتر ہو گئے تھے. اور ہمیں کوئی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ڈیفائن کر لینا چاہیے ایز پولیٹیکل پارٹیز کے, اس سے ہم باہر نہیں نکلیں. روبینہ خالد صاحب, یہ کوڈ آف کنڈکٹ بن پائے گا ایسا کچھ کہ جس میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں؟ چونکہ قادر بندوخیل صاحب کا بیان میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں ڈاکٹر صاحب کو اگر وہ معافی مانگتی ہیں اپنے اس عمل پر. لگ رہا آپ کو ایسا ہوگا یا پھر یہ واقعات ریپیٹ ہوتے رہیں گے یا بڑھتے رہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بندوخیل صاحب کی یہ عظمت ہے کہ وہ اس کل کے واقعے کے بعد بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے سب کی باتیں سنی, لیکن جہاں تذلیل کا پہلو آ جائے دلیل کی بجائے, اور وہ وہیں آتا ہے جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, جب آپ کے پاس باتیں نہیں ہوتی, جب آپ کے پاس کوئی سالڈ پوائنٹس نہیں ہوتے, تو پھر آپ تذلیل پہ اتر آتے ہیں. میرے بھائی نے یہاں سوشل میڈیا کا ذکر کیا, بالکل ان کی باتوں کو میں کہتی ہوں بالکل صحیح ہے, لیکن یہ اگر انکریج کر رہے لیڈرشپ خود دیکھیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ. اگر لیڈرشپ اس چیز کو انڈورس کرے, بلکہ شاباشی دے, بلکہ اس کے اوپر ترقی بھی دے, تو پھر آپ سوچیں کہ اس طرح کے جو عدم برداشت ہے یا جو دوسروں کی بے عزتی کرنی ہے, یہ انکریجمنٹ اگر اس کی جائے تو پھر وہی حالات ہو گئے جو آپ نے واقعہ کل دیکھا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت برا ہوا جو بھی ہوا. اور اس طریقے سے, اور بلکہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ صنف نازک کے ساتھ جو ہمارا جینڈر ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, لیکن جب ہم نے کل دیکھا تو وہ تو الٹا حساب وہاں پہ مرد بھی مظلوم ہوتا ہے, اور یہ مرد بھی مظلوم ہوتا ہے بالکل. اور میرے خیال میں ان کی وہ جینڈر کی وجہ سے ہی وہ انہوں نے شاید لحاظ کیا کہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں آپ کو آپ کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس کی داغ بیل جو ہے یہ کس نے ڈالی. ذرا ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر جانا پڑے گا کہ یہ کیوں یہ چیز جو ہے سیاسی میدان میں جو ہے, ٹھیک ہے پرائیویٹ لائف میں لوگ کرتے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جہاں تک مجھے اپنی پارٹی کا, میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, ہمارے لیڈران نے شروع سے لے کر آج تک جو ہے اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے, ہمیشہ بات کی ہے کہ آپ اگر بات کریں, آپ وزن کی بات کریں, دلیل کی بات کریں, تذلیل کا حق کسی کو نہیں ہے کسی کی بھی. اور اگر اس طرح کے ایلیمنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے, اور دیکھیں یہ صرف ایک واحد فردوس عاشق اوان نہیں ہے پی ٹی آئی, بالکل ایسا ہی ہے, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. اور آپ پی ٹی آئی کی نہیں, اوورآل پاکستانی سیاست کی بات کریں. نہیں, میں پاکستانی سیاست کی بات کروں گی, میں اپنے پارٹی کی بات کروں گی. پاکستان پیپلز پارٹی, وی آر پراؤڈ آف آر اسپوکس پرسنز. آپ کے جو اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں اور آپ کی پارٹی کا فیس ہوتے ہیں, وہ آپ کی پارٹی کے ترجمان ہوتے ہیں, اور وہ پارٹی کی آواز, پارٹی کا منشور اور پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ لے کر چلتے ہیں. اگر آپ نے اس قسم کے اسپوکس پرسن رکھے ہوئے ہیں, آپ نے اس قسم کے ترجمان رکھے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے اور آپ وہ کروا رہے ہیں. میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ترجمان ہے وہ خود نہیں بن جاتا, اس کو مقرر کیا جاتا ہے, اور وہ کل بحیثیت ترجمان پی ٹی آئی وہاں بیٹھی تھی, اور جو گفتگو کی اور جو بھی کیا وہ پی ٹی آئی کی ترجمانی تھی, اور پی ٹی آئی کا جو منشور تھا اس کی ترجمانی تھی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں. ٹھیک ہے, بہرحال اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے ہماری سوسائٹی کے اندر زیادہ جو رجحان ہے عدم برداشت کا, تشدد کا, وہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. اور تھوڑا سا ایک لائن میں اگر اپنی میڈیا کی خود احتسابی کی بات کروں تو ہمارے جو وہاں پہ ساتھی اینکر تھے انہیں بھی اس میں ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کے انہیں روکتے, وہ انہیں کھڑے نہیں رہنا چاہیے تھا وہاں پہ. میں اگر ہوتا ہوں کی جگہ پہ تو میں بڑھ کے انہیں روکتا ایسا کرنے سے.
बजाय वहाँ पे अपनी सीट पे खड़े रहने के। बहरहाल चाह रहे थे कि जावेद चौधरी साहब भी बीच में चले, बीच में आना चाहिए था, वो मेज़बान थे, उनकी मेज़बानी में अगर ये हो रहा था तो उन्हें बीच में आके रोकना चाहिए था। मैं अगर होता तो बीच में आके रोकता, क्योंकि मेरे शो पे भी इस तरह का वाकया हुआ था, दो सियासतदान आपस में लड़ पड़े थे, मैंने बीच में जाके दोनों को साइड पे किया था। मैं आपको बताऊं, आप मामले की निजाकत ये थी कि एक खातून थी और खातून के साथ हमारे मुआशरे में कम से कम आगे बढ़ के कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। नहीं चले, वो बीच में आके कुछ किया जा सकता था। बहरहाल चले, इसी पे कंक्लूड करेंगे कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सियासतदानों को खुद भी ज़रा देखना चाहिए। कोई जो एक बात हो रही थी कि एक चार्टर इस पर भी होना चाहिए एक, कि आइंदा इस तरह की चीज़ें ना हो, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अंदर भी देखना चाहिए। बहरहाल अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, कि एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, गर्मी भी बढ़ रही है साथ साथ, और इसमें हम देख रहे हैं कि शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आजकल स्कूल्स खुले हैं, कोरोना की वजह से बच्चों का कोर्स कवर नहीं हुआ था, स्कूल्स आजकल गर्मियों के अंदर भी खुले हैं। जून के महीने में भी तो कई स्कूल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं गर्मी की वजह से नडाल होके, जो कि लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग की जो बात हो रही है उस पर हुकूमत तो कह रही है कि शॉर्टफॉल जो है वो 3000 तक का था, वो भी तरबेला के अंदर से था, लेकिन एक्चुअली बताया जा रहा है कि ये 3000 नहीं है बल्कि 5500 से ज़ायद का शॉर्टफॉल है। और इसकी आज शायद हकान अब्बासी साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया गवर्नमेंट पे कि ये LNG इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि ये महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं फर्नेस ऑयल पर। ज़रा उनका मौक़िफ़ सुनने। आज क्यों सस्ते प्लांट नहीं चल रहे, आज क्यों महंगे प्लांट चल रहे हैं, इसका जवाब को देने वाला है सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल पे बनती है। पाकिस्तान में इंपोर्ट 0 हो गई थी, आज भी बिजली फर्नेस ऑयल पे क्यों बन रही है? क्यों आपके पास LNG नहीं है? अब जवाब ये दें, क्या आपने डीजल पर बिजली बनाई इस साल या नहीं बनाई? क्या उसमें से एक प्लांट इस मुल्क के पेट्रोलियम के SAPM का नहीं था? क्यों डीजल पर प्लांट चले हैं? वो इक़्तिसादी सर्वे में मैं देख रहा था कि 45% तक जो फर्नेस ऑयल है उसकी जो है ना खपत उसकी बढ़ी है, उसकी फ़रोख्त बढ़ी है, तो शायद वो इधर ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली की पैदावार में, जिसका आप कहते थे कि महंगे बिजली के प्रोजेक्ट्स लगा दिए पिछली हुकूमतों ने, लेकिन उसके बावजूद भी लोड शेडिंग असर बहुत ज़्यादा और ये कंट्रोल नहीं हो रही है। समर, पहले तो जो बिजली के सस्ते और महंगे मंसूबे, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ने इस तरफ इशारा किया है और वो ज़िम्मेदारी PTI के ऊपर ये डाल रहे हैं। असल में तो हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया जो है वो फर्नेस ऑयल तो बहुत पीछे रह गया है और LPG भी बहुत पीछे रह गई है। इस वक्त तो दुनिया अल्टरनेट एनर्जी पे जा रही है और पिछले 10 से 15 साल से जा रही है। और अल्टरनेट एनर्जी में आपके पास सोलर और विंड, और आपके नेक्स्ट डोर इंडिया है। आप इंडिया का रिकॉर्ड 2008 से लेकर 2018 तक देख लें। अब 2008 से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत 5 साल है, PMLN की भी हुकूमत 5 साल है। इंडिया के अंदर 2008 से 2018 तक तकरीबन 60,000 मेगावाट सोलर से और विंड से पैदा की गई है। चलें, हमारे से 6 गुना बड़ा मुल्क है तो 10,000 ही पैदा कर देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि LPG में भी आपको सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। असल जो सस्ती बिजली अब जो है वो हाइडल के अलावा अल्टरनेट एनर्जी पे है, और अल्टरनेट एनर्जी में सोलर में इंडिया में तो वो 2 रुपये पे चली गई हुई है। इतनी वो उसके रेट्स जो हैं वो नीचे गिरे हैं, और उन्होंने इस वक्त वो 80,000 मेगावाट इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है सोलर से और विंड से। लेकिन ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए थे 2008 में, उनका एक जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन था प्रोग्राम, और विंड का भी, और वहाँ से लेके आज उन्होंने 12-13 साल के अंदर आप देखें कि वो कितनी बड़ी एक वॉल्यूम है जो कि बिजली का सोलर से और विंड से पैदा किया जा रहा है। मसला बड़ा ये है कोई रॉ मटेरियल ही कोई नहीं। तो मसला ये है कि बिजली महंगी भी मिल रही है, मजीद महंगी हुई है, ₹1.95 इसलिए महंगी होगी, और उसके बाद भी बिजली मिल नहीं रही है लोगों। देखें, बिजली बिल्कुल महंगी होती जाएगी, इसलिए कि जब तक बिजली का रॉ मटेरियल जो है आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, डॉलर की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, LPG की कीमत में इजाफा होगा तो आपकी बिजली की कीमत में इजाफा होगा। आपने उस रॉ मटेरियल को ख़त्म करना है जिसको इंपोर्ट करके तो आप बिजली पैदा करते हैं। आप या तो देखें, डैम्स नहीं बनाए ना। हाँ। जब आपने 2008 से 2018 तक कौन सा आपने फिर डैम बनाया ना? 10 साल में एक डैम तो बन जाता। अगर आज इमरान खान की हुकूमत ने अगर अपने इस 2-3 साल के अंदर 3 बड़े डैम शुरू कर दिए हैं, और टोटल 10 डैम्स हैं जो कि 2030 तक का उनका जो प्लान है, ये चीज जो है अगर आज से 10 साल पहले या मुशर्रफ के दौर में, मैं ये कहता हूं मुशर्रफ के दौर में भी कोई डैम नहीं बना, सिर्फ कालाबाग की बातें होती रहीं।
تو پچھلے 20 سال میں یا 30 سال میں تو کوئی ڈیم کی بات ہی نہیں آپ نے کی. آج آپ رو رہے ہیں کہ بجلی مہنگی ہے, تو اس لیے مہنگی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی یکے بعد دیگرے جو حکومتیں تھیں اور مشرف کی گورنمنٹ تھی, ان لوگوں نے فرنس آئل, ایل پی جی اور انہوں نے پیٹرول کے اوپر جو ہے بجلی پیدا کی, جسے بتایا کم اور اس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. شارٹ فال ہم فیس کر رہے ہیں. سر یہ میں اس کے اندر ان کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا. دیکھیں میرے بھائی کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا ہوں, یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی ڈیم نہیں بنا پچھلے 30 سال میں. غازی بروتھا ڈیم 1450 میگا واٹ کا پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا. نیلم جیلم ڈیم جو تقریباً 1000 میگا واٹ کا ہے پن بجلی, وہ پی ایم ایل این نے بنایا. کیرٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ جو تقریباً 1000 کے اراؤنڈ ہے, وہ 2016 میں پی ایم ایل این نیلم جیلم کی شروعات پیپلز پارٹی رکھ کے گئی تھی. ٹھیک ہے, میں کریڈٹ نہیں لے رہا, میں ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ الگ چیز ہے, اور غازی بروتھا کے بھی ڈیم نہیں ہے وہ. میں کریڈٹ نہیں, میں پن بجلی کی بات ہو رہی ہے, میں بجلی کی پیداوار کی بات میں پن بجلی کی بات کر رہا ہوں. داسو کی ہم نے فائنینشیل کلوز کر کے سول ورک شروع کرا کے گئے, مطلب, اور پھر میمن کا اتنا یہ نام لکھتے ہیں, PC1 PC2 ہم نے کیا, اس کا بادشاہ کی زمین ہم نے خریدی. دیکھیں جو کریڈٹ ہے وہ آپ دیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگلے کا کریڈٹ لے لیں اور آپ دوسرے سے ایکسپیکٹ کریں گے وہ آپ کو آپ کا کریڈٹ دے گا, اس طرح نہیں ہوتا. آپ یہ بات ایکنالج کریں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ 5500 میگا واٹ تقریباً جو خبریں آ رہی ہیں, رپورٹس آ رہی ہیں کہ اتنا شارٹ فال ہے آج, بتایا کم جا رہا ہے. دیکھیں میں بجلی ہے 7 سے 8000 آج رپورٹ ہوا ہے کہ 7 سے 8000 جو ہے وہ شارٹ فال 7 سے 8000 میگا واٹ پہ چلا گیا ہے. میں آپ کو لاسٹ ویک کی بات بتاتا ہوں. ان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے منسٹرز نے سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ پی ایم ایل این نے پاور پلانٹ لگا دیے جن کی ضرورت ہی نہیں تھی, اب ہماری کیپیسٹی اتنی ہے ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی, انہوں نے زیادہ لگا دیے, اس لیے جا کے یہ کرپشن کریں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے پاس تو شارٹ فال آ گیا. ایک ہفتے کے اندر, مطلب آپ سوچیں, میں وہی بات جو پہلے میں دہرا رہا تھا, دیکھیں آپ سچ بولیں, آپ اس ملک کے لوگوں کو غلط مس گائیڈ نہ کریں کہ آج آپ کا نیریٹو ڈیفرنٹ ہے, کل آپ کا ایک اور ہو جاتا ہے. وہ شاید اس پہ رائے میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے جنریشن تو اب 36,000 پہ کیپیسٹی لے گئے, لیکن ٹرانسمیشن کا نظام آپ نے ٹھیک نہیں کیا. وہ اس سے تقریباً 10,000 میگا واٹ کم بجلی ٹرانسمٹ کر سکتا ہے سسٹم کو, اس کا فائدہ کیا؟ دیکھیں ایک ظاہر ہے ہمارے پاس انلمیٹڈ ریسورسز اس ملک میں نہیں ہیں, ایک ایک کر کے کام ہوتا ہے. ہم نے ٹرانسمیشن کے بھی کام کیے, ایسی بات نہیں ہے. اب میرے بھائی نے بات کی رینیوبلز کی. دیکھیں رینیوبلز جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رینیوبل کا ریٹ مور ریسنٹلی ابھی پچھلے چند سالوں میں بہت نیچے آیا ہے. 2013 میں اتنا نیچے نہیں تھا, اس وقت مہنگی تھی کیا کہتے ہیں رینیوبل. اسی طرح آپ کا ونڈ کا بھی یہی والی سچویشن تھی, لیکن پی ایم ایل این کے دور میں ونڈ کے بھی پاور پلانٹ لگے, سولر کے پہلا بڑا پاور پلانٹ لگا. ہم نے ایک ایسی پالیسی لائی جس کے تحت کمپنیز آئیں, جیسے اسکائی الیکٹرک ہے جنہوں نے نیٹ میٹرنگ انسٹال کری, جس کی وجہ سے اسکائی الیکٹرک کا اپنے ہی 500 میگا واٹ کا, مطلب انہوں نے جو سسٹم لگائے ہیں وہ 500 میگا واٹ کے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنیز ہیں. تو ہم اگر جو کام 11-12 ہزار میگا واٹ کے ہم کر کے گئے تھے وہ نہ کرتے, آج 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی. یہ بات سچ ہے, یہ آپ کوئی نہ مانے تو نہ مانے, میرے پاس علاج نہیں ہے. پھر میں آپ کو ایک ایل این جی کی بات ہوں, 3 سے 5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے پچھلے 2.5 سے 3 سال کے اندر, جس میں فرنس کو امپورٹ کیا گیا ہے ایل این جی کے اوپر. حالانکہ ہم ایل این جی کے انفراسٹرکچر لگا کے گئے ہیں, ہم پاور پلانٹ بنا کے گئے ہیں, وہ اس سے آدھے سے بھی کم ہے فرنس سے. لیکن یہ ندیم باور صاحب بتائیں گے نا, میں تو نہیں کیا کہتے ہیں حکومت میں نہ میرے اختیار میں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے اور کس کا فائدہ. خالد صاحب, اب یہ مہنگی بجلی اور سستی بجلی کی بحث تو پیچھے رہ گئی ہے. آج بحث یہ ہے کہ بجلی کا ہونا, اس کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر. کئی علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. خود پی ٹی آئی کے منسٹرز بھی کہتے ہیں, ان کے ایم این ایس کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر بڑی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, وہاں سے مجھے رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ وہاں پہ بھی ہو رہی ہے. تو یہ اتنی انسٹال کیپیسٹی تھی, سارا کچھ تھا, پھر لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے ملک کے اندر آج, یہ کیوں ہم فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سمر ساری جو کہانی ہے نا, یہ نااہلی کی اور انکمپٹنس کی ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں کو آپ دیکھیں تو اس میں سٹارٹ میں ہی ہمارے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب تھے, انہوں نے تو بابنگ دہل کہہ دیا کہ جی میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ باقی بھی سب جو ہیں وہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, اور سیکھنے کی جو تختہ مشق ہے وہ ہماری پاکستان کی عوام ہے. سارا خمیازہ جو ہے پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اور سیکھنے کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس بیسک کوالیفیکیشن تو ہونی چاہیے نا. اگر آپ نے میڈیکل کا کورس نہیں کیا ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ میڈیکل کی ٹریننگ کر لیں, ہاؤس جاب کر لیں, میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں, تو آپ کو جو پیچھے سے کچھ نہیں آتا تو آگے آپ کیا جا کے کیا کریں گے.
تو یہ انکمپٹنس ہے, ٹوٹل انکمپٹنس ہے, نااہل لوگ ہیں. اور جس طرح سے جس لوگوں کو حل بتائیں اس کا حل بتائیں. چلیں دیکھیں حل آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ کسی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. چلے 7 سال ان کے اگر آپ لے لیں, خیبر پختونخوا کی جو 350 ڈیموں کا کہانی لے کر آئے تھے وہ کہاں ہے؟ تو پھر خیبر پختونخوا میں بجلی کیوں نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا کے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے اپنے ایم این اے جو ہیں نور عالم صاحب, وہ کل آپ نے ان کی تقریر سنی نیشنل اسمبلی کے اندر. اسی طرح ان کے جتنے ایم این ایز ہیں وہ بیچارے اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے. یہ ایک بجلی کا مسئلہ نہیں ہے, اور بھی بہت سے مسائل ہیں. اور اسی وجہ سے, اور اس کی اگر ساری کو سمرائز کریں اور اس کو وہ کریں تو ایک ٹوٹل انکمپٹنس. چلے وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے. ان کی جگہ آپ ہوں آج تو آپ کیا کریں گے؟ چونکہ گرمی زوروں پہ ہے, کئی شہروں میں درجہ حرارت 45-48 تک چلا گیا ہے, اور بجلی کے شارٹ. دیکھو سمر بجلی تو ایسے منصوبہ نہیں ہے نا کہ آپ اس کو صبح اٹھ کے تو آن کریں گے, بٹن دبائیں گے, یہ آ جائے گی. دیکھیں سب سے بڑی جو پاکستان میں ایک سورس ہے انرجی کی وہ ہے سورج. اور سورج کی جو یوٹیلائزیشن ہے, میرا جو اشارہ ہے وہ ہے کہ بجلی بنائیں آپ لوگ, جو لگائیں تو آپ پاور پلانٹس لگائیں جو کہ دھوپ پہ اور اس پہ کام کرتے ہیں. تو اس میں اگر ہم انویسٹمنٹ کر لیں تو ہمیں نا ہائیڈل بھی ٹھیک ہے ایک سورس ہے, ہمیں ٹرانسمیشن کا نظام بھی ٹھیک کرنا ہے ساتھ. صحیح سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں نا کہ روم واز ناٹ بلٹ ان ون ڈے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ صبح اٹھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن انہوں نے جو دعوے کیے تھے وہ بجائے بہتری لانے کے, سولر پاور کے اوپر کام کرنے کے یا ہائیڈل پاور کے اوپر کام کرنے کے, انہوں نے سوائے دوسرے جو ہماری اپوزیشن ہے, ہم لوگ ہیں جو, اس کے اوپر ہی جو ہے جتنا ٹائم صرف کیا ہمیں جو ہے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. جتنے وزیر ہیں ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے اپوزیشن کی کلاس لیتے ہیں, اپنا ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں سنبھالتا. تو اگر اپنا کام کرنا شروع کر دیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے, چلیں اس پہ ہم ذرا ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر خزانہ کی بات کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی مہنگی نہیں کریں گے اور عام آدمی کو ریلیف دیا جائے گا بجٹ کے اندر, چونکہ کل بجٹ آ رہا ہے. کیسے دیں گے, یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین, آج جو اقتصادی سروے پیش کیا گیا اس پہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے اس میں نچلے طبقے کو بہت زیادہ ترجیح دی جائے گی, وہ نمبر 1 ترجیح ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتیں مزید نہیں بڑھائیں گے. وہ کیا امارات دینا چاہتے ہیں, ذرا سن لیں انہی کی زبانی. پہلی تو بات یہ ہے جو گروتھ ہوگی یہ اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے, اور باٹم اپ اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ضرور ہوگی. پاور ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے. تو آئی ایم ایف کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرفز. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں گے. سر یہ کیسے ہوگا؟ ایک تو جو بتا رہے ہیں شوکت ترین صاحب, بجلی کی قیمتوں کا وہ کہہ رہے ہیں نہیں بڑھائیں گے. 1 روپے 95 پیسے تو بڑھ چکی ہیں قیمتیں آلریڈی, اب مزید کتنی بڑھیں گی؟ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے اندر بھی کوئی 44 پیسے مزید بڑھنی ہے. تو وہ آئی ایم ایف جو مزید کہہ رہا تھا بڑھانے کا وہ کہہ رہے ہیں شاید ہم روک لیں گے, لیکن قیمتیں تو کافی بڑھ چکی ہیں آلریڈی. دیکھیں ابھی تو جو شوکت ترین صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو بجٹ کی بات کر رہے ہیں, اور بجٹ کا مطلب یہی ہے کہ بجٹ اب جو آئے گا اس کی 1 جولائی سے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس بجٹ کی نا. تو یہ تو اب اگلے فائنینشیل ایئر کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کی جو پرائرٹیز ہیں اس میں یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے. انہوں نے بات کہی بھی ہے کہ غریب آدمی, کامن مین جو ہے اس کے اوپر بوجھ نہ پڑے, اور اس میں ظاہر ہے کہ بجلی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور اسی سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن بھی اسی سے پھر لنکڈ ہوتا ہے. تو یہ کنسیڈریشن اس کی ہے. اب یہ کیسے کریں گے, میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کیونکہ اس دفعہ جو بجٹ ہے پچھلے بجٹ کے مقابلے میں حکومت کو کافی بہتر صورتحال ہے. آپ چاہے فارن ریزروز کو دیکھ لیں, فارن ریمیٹنس کو دیکھ لیں, آپ ایکسپورٹس کو دیکھ لیں, آپ جی ڈی پی گروتھ کو آپ دیکھ لیں, تو اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھ لیں, روپے کا استحکام آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
یہ حکومت کو ایک اچھا بجٹ بنانے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوں گی اور اسی لیے وہ پھر ریلیف دیں گے ایک عام آدمی کو. یہ جو عام آدمی کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنے کی پیداوار میں 22% اضافہ، گندم کی پیداوار میں 8.1% اضافہ، چاول کی پیداوار میں 13.6% اضافہ، آلو کی پیداوار 30% اضافہ، پیاز کی 8.6، مونگ کی دال 60% اضافہ. یہ ہماری جو زرعی اجناس ہیں ان کی پیداوار میں اضافہ تو ہوا ہے، لیکن قیمتیں بھی ان کی اتنی اوپر جا رہی ہیں اور لگ نہیں رہا کہ یہ کنٹرول ہوں یا نیچے آئیں. اس کا فائدہ عام آدمی کو تو نہیں ہوگا. اچھی بات ہے کہ اضافہ ہوا ہے. ہاں نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتا ہے. اگر آپ کی سپلائی بڑھ گئی ہے تو آبویسلی قیمتوں کو نیچے جانا چاہیے. لیکن یہ ایک ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ شہروں کے اندر جو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا نظام ہے یا ڈپٹی کمشنرز جو جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس نظام میں ضرور فلاح ہے. ہمیں جب ڈیمانڈ سپلائی جو ہے کم ہوتی ہے تو قیمتیں بڑھتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی سپلائی کم ہے. لیکن جب اس کے بعد سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر قیمتیں نیچے نہیں آتی، وہ وہیں پہ پھر کھڑی رہتی ہیں. یہ ایک ایشو ہے اور اس بجٹ میں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب ہمارا فوکس، عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر بھی یہی بات کہی ہے کہ ہم اگلے جو 2 سال ہیں، 2 بجٹ ہی ہو رہے ہیں نا جو پیش کرنے ہیں. اور یہ بجٹ جو آپ کا کل پیش ہونے جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کا کی بجٹ یہ ہے جس پہ آپ کی پی ٹی آئی کی آگے کی جو ہے وہ کافی زیادہ اس پہ انحصار کرے گی کہ ہم نے آگے اگلے 5 سال میں آنا ہے نہیں آنا، کیا ہوگا. اس بجٹ پہ بڑا زیادہ فوکس ہے. یہ فائنینشیل ایئر جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بڑا امپورٹنٹ، ایک جو اس کی کہہ لیں کہ فائنل ڈیلیوری ہے، اب فائنل اوورز ہیں جو کہ اگلے الیکشن سے پہلے 2023 سے پہلے. اور اس کا ظاہر ہے کہ امپیکٹ پھر جو ہے عام آدمی کو اگر ریلیف ملنا ہے تو اسی بجٹ سے ملنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اس ملک کی اقتصادی حالت میں بہتری آنی ہے تو اسی بجٹ کے ذریعے آنی ہے. بالکل. اگر بجلی کی پیداوار بڑھنی ہے تو وہ بھی ہمیں اسی کے ذریعے کرنی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس کہ اس میں اب ہم لوگوں کو ایک ڈیلیوری جو ہے ان کو نظر آئے. افنان اللہ حاج صاحب، ایک طرف تو جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، گروتھ ہماری بڑھ گئی ہے، ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روپی جو ہے وہ اسٹیبل ہو گیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو گورنمنٹ اس پہ کریڈٹ لیتی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں معاشی. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ کل آ رہا ہے یہ بڑا عوام دوست بجٹ آ رہا ہے، عوام کو ریلیف دیں گے، ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل اس بجٹ کے اندر موجود ہے. تو اس سے تو پھر پی ڈی ایم کی یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کی سیاست کو تو بڑا نقصان پہنچے گا، جو کہ آپ تو اسی چیز پہ سیاست کر رہے تھے، سارا بلڈ اپ اپنا کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کا عوام کا برا حال کر دیا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ہم زبردست ریلیف دینے جا رہے ہیں، ان کے لیے سہولتیں اس کے بعد. دیکھیں، عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ. پچھلے 2 بجٹ جو انہوں نے دیے ہیں وہ انہوں نے ریکارڈ ڈیفیسٹ دیے ہیں. پچھلے 15 سال میں اتنا ڈیفیسٹ نہیں ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نہیں ہوا، 8% سے بھی زیادہ رہا ہے. تو اگر تو یہ دوبارہ ایک ڈیفیسٹ والا ہی بجٹ لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہمارے ملک میں ادارہ ایسا ہے جو اپنا بجٹ کم کرانے کے بھی چکر میں، ایون اس کو ہولڈ کرانے کے چکر میں بھی ہو. تو ظاہر اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوگا کہ اسی جو پائے ہے اس کو آپ ایسے کیسے مینیج کریں کہ جو ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام زیادہ ہو، ڈیفیسٹ آپ کا کم ہو، تبھی آپ کا جی ڈی پی گرو کرے گا نا. اور یہی بات اسحاق ڈار صاحب نے بار بار ہمارے نادان کچھ دوست ہیں ان کو سمجھائی کہ مجھے پائے کا سائز بڑھانے دو، تمہارا بجٹ ویسے ہی بڑھ جائے گا. مگر وہ اس وقت نہیں سمجھ میں آئی. اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پائے کا سائز تو نہیں بڑھتا سر. آپ نے یہاں پہ اس طرح کے سسٹینیبل پروجیکٹس لگانے ہوتے ہیں، سسٹینیبل آپ نے انڈسٹری لگانی ہے جیسے پائے کا سائز بڑھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہے. اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم اسٹیبل اکانومی دیتا ہے. اسٹیبل اکانومی کے اندر انویسٹرز آتے ہیں اور معاملات صحیح چلتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ویک ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ملک میں ہر کام تو ہونے والا ہے، ریل روڈ بننے والی ہیں، موٹر وے بننے والی ہیں، ڈیم بننے والے ہیں، شہروں میں میٹروز بننے والی ہیں. کون سا کام؟ ہمارے لوگ محنتی بھی ہیں، ایگریکلچر کا ہمارا بہت اچھا سیٹ اپ بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کمزور ہے، وہ سسٹین ہی نہیں کر پاتا. گروتھ آتی بھی ہے، وہ سسٹین نہیں کر پاتا، وہ بیٹھ جاتا ہے. اور اس کی پولیٹیکل سسٹم کی کمزوری کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ سارا پاکستان جانتا ہے کیا ہے. اس کے اندر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کہیں، لیکن یہ بجٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی آگے پلان کر رہی ہے اگلے 5 سال کے والے سے بھی وہ اس میں تو کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے، کہہ رہے ہیں ہم عام آدمی کے مسئلے حل کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں، میری یہ خواہش ہوگی، میں آپ کو صحیح ایک بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت ختم ہو تو ان کا یہ 10% پہ جی ڈی پی گرو کر رہا ہوں. میری یہ خواہش ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں جب یہ 10% پہ دیں تو ہم اسے 12 پہ لے کے جائیں، یا 8 پہ دیں تو ہم 10 پہ لے کے جائیں. لیکن یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس ملک کی ہر چیز جو ہے وہ عزیز ہے.
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مخالفت میں آ کے اپنے اداروں کی سی پیک کو ہم سیبوٹاج کر دیں, ہم چائنا کا وزیر صدر کو نہ آنے دیں. ہم دیکھیں ملک کی جو مفاد میں ہے وہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ اپنے ذاتی مفادات کو اس کے اوپر رکھا جائے. روبینہ خالد صاحبہ, یہ بجٹ کے بارے میں آپ کی پارٹی رہنما کہتے ہیں کہ یہ جسٹ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے, حالات بہت زیادہ خراب ہیں, لیکن یہاں تو جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر عمران خان بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں ہم عوام کی تقدیر بدل دیں گے اور اگلے 5 سال ہم پاکستان کو اوپر لے جائیں گے, پاکستانیوں کی تقدیر بدل دیں گے. تو اس سے تو پھر آپ کے لیے تو بھی اچھی خبر نہیں ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے؟ نہیں, دیکھیں ہمارے لیے ہر وہ اچھی خبر سیاسی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. نہیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سیاسی اعتبار سے بھی عوام کو اگر ریلیف ملتی ہے, پاکستان کے غریب عوام اگر سکھ کا سانس لیتے ہیں تو اس میں ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے, لیکن جو حالات ہیں, جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں. ان کی باتیں تو آپ سنتے جائیں. انہوں نے تو جب آئے تھے کہا تھا 90 دن میں ہم یہ کریں گے, 60 دن میں ہم یہ کریں گے, روز ایک نیا دعویٰ ہے اور روز ایک نئی اسکیم جو ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں, جس کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے خزانے میں. تو وہ جو لوگ ہیں, جو سرکاری افسران ہیں, وہ خود پریشان ہیں. ان کو کہتے ہیں جی یہ بھی اسکیم دے دیں, وہ بھی دے دیں. وہ کہتے ہیں جی کہاں سے دے دیں, وی ڈونٹ ہیو دا فنڈس فار دیٹ. لیکن کاغذوں پہ تو یہ ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں سمر, وہ سننے میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا, عوام سکھ کا سانس لیں گے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن جو عوام کی حشر ہم نے پچھلے رمضان میں دیکھا ہے, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے 2 کلو چینی کے لیے قطاریں گھنٹوں لگائیں روزے کی حالت میں, اور اس کے اوپر بھی ان کو جو مطلب بہت افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ آپ نے شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کے ہاتھوں پہ وہ جس طرح ووٹنگ کے وقت آپ کو نشان لگا دیتے کہ کہیں یہ 2 کلو چینی لے لیں پھر نہ آ جائے. تو یہ تو باتیں ہیں ان کی, اور کہتے ہیں عوام کو ریلیف دیں گے. پتہ نہیں عوام کی وہ کون سی ریلیف ہے, کس قسم کی ریلیف ہے جو یہ دیں گے. اب اتنا عرصہ ہے بھی نہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کل بجٹ اناؤنس ہو جائے گا, پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں کتنی ریلیف ملتی ہے. پھر اس کے بعد یہ پھر اور ایک اضافی بجٹ لیں گے, ضمنی بجٹ لے آئیں گے, اس میں ساری کسر پوری کر لیں گے. تو آپ والی بات کی جو چیزیں پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہیں, جو پہلے ہی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں, کیا وہ قیمتوں میں کم ہوں گی؟ کیا جو ٹرکل افیکٹ ہے وہ عام آدمی کے پاس آئے گا؟ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہونا تو آپ کاغذوں میں کچھ بھی لکھ کے یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب آپ بجٹ منظور ہوگا. تو اب تو ہم یہ بھی دعوے سن رہے ہیں دوبارہ سے تیسرے سال بھی کہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب خود متحرک ہو گئے, رابطے کر رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ. روک پائیں گے؟ دیکھیں, اگر تو یہ جس طرح پچھلے بجٹ یہ لے کر آئے ہیں, اگر یہ اسی قسم کا بجٹ پھر لے کر آ رہے ہیں, اور سارا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تختہ مشق ان کی جو ہے وہ پاکستان کی غریب عوام ہے, کیونکہ جو سرمایہ دار ہیں, جو ڈیفرنٹ مافیاز کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں, وہ تو سارے ان کی صفوں میں ہیں. وہ ان کے انٹرسٹ کو کس طرح سے ٹچ کریں گے؟ یہ کس طرح سے جو ہے جو اے ٹی ایم مشینز ہیں اور جو ان کے انویسٹرز ہیں, ان کے انٹرسٹ کو کیسے نہیں واچ کریں گے؟ یہ پہلے جو ہے عوام کا انٹرسٹ پہلے نہیں آتا ان کے لیے پہلا انٹرسٹ جو آتا ہے وہ ان کے اے ٹی ایمز کا آتا ہے, ان کے انویسٹرز کا آتا ہے, ان کے جو پارٹی میں جو جس قسم کے لوگ ہیں. ابھی تو بہت مخالفت ہے, ابھی تو بڑی مخالفت ہے. جہانگیر ترین گروپ بڑا ایکٹیو ہے اس وقت, کچھ پنجاب کے اندر بھی لوگ ہیں. اب تو خبریں ایسی بھی آ رہی کہ کچھ لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطے بھی کیے کہ آئے ہماری مدد کریں, مل کے بجٹ کو روکتے ہیں, فیل کرتے ہیں. میں آپ کی بات سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک جہانگیر ترین گروپ نہیں ہے. جہانگیر ترین گروپ تو وہ ہے جو سامنے آ گیا ہے, جن کی جو مسئلے مسائل تھے سامنے آ گئے. یہ اور بہت سارے فائنینسرز ہیں, اور بہت سارے جو ہے پریشر گروپس ہیں, اور بہت سارے اے ٹی ایم مشینیں ہیں جو اس وقت ان کے کرتا دھرتا. بہرحال چلیں کہاں روکیں گے, دیکھتے ہیں. جسے آپ مافیا کا بجٹ کہہ رہے ہیں, عوام دشمن بجٹ کہہ رہے ہیں, اسے آپ منظور ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیتے؟ یہ اپوزیشن کی اسٹرینتھ بھی دیکھی جائے گی. ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے. جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل ہے وہ آج قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے, اور اس بل پہ اعتراضات کیوں ہیں اپوزیشن کو, بات ہوگی بریک بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترمیمی بل جو ہے آج وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے کثرت رائے سے. اس بل کے مطابق ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں اب وہ لائی جائیں گی آئندہ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, اور دوسرا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہیں ووٹ کا حق دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی ہوگا, اس میں ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی ساری اس میں امینڈمنٹس لائی گئی, لیکن جو اہم جو دو بڑی اس میں امینڈمنٹس ہیں وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ڈپلوائے کیا جائے گا ووٹنگ کے لیے. تو اس پہ اپوزیشن کو بڑا اعتراض ہے, آج اپوزیشن بڑی ناراض ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اسپیکر اسد کیسر صاحب نے چونکہ بلڈوز کیا عوام کی کارروائی کو, اس لیے جو ہے انہیں جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. عفنان اللہ صاحب, کیوں اعتراض ہے؟ گورنمنٹ کے لیے شفافیت کے لیے لے کر آ رہے ہیں, وہ ڈبوں والا وہ روایتی سسٹم ختم کرتے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آتے ہیں. نہ صرف اس میں الیکٹرانک ووٹ کاسٹ ہوگا بلکہ ساتھ ایک پرچی بھی پرنٹ ہو کے آئے گی جس کو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. ڈبل چیک ہے اس کے اندر. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت نے بہت دفعہ یہ والا کام کیا ہے کہ ہاؤس بزنس کے اندر ایجنڈے میں وہ ڈالتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر ایجنڈے میں ڈال دیں گے تو ہمارے بندے پورے آ جائیں گے, اور سپلیمنٹری بل لے کے آتے ہیں بالکل اینڈ آف دا سیشن اور اس ٹائم پہ بلڈوز کرتے ہیں. یہ بڑا خطرناک کام ہے. یہ ایک دفعہ آلریڈی سی پیک اتھارٹی کے ساتھ یہ کر چکے ہیں سینٹ میں, اور اس طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسیکلی سسٹم کو بلڈوز کریں اور یہ ایونچولی عدالتوں وغیرہ میں چیلنج ہو جائے گا. میں جو آپ نے اس کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی, دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک بہت بڑا پرابلم ہے جسے دنیا کے بہت بڑے بڑے ملکوں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ناکام ہوا, اور انہوں نے واپس اس پرانے نظام پہ اس لیے گئے کیونکہ پرانا نظام ریلائبل ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے, ہمارا جیسا ملک جس کو کئی 100 ارب روپے کی مشینیں خرید کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ویریفیکیشن کی. یہ تو اپنی بنا رہے ہیں, ہم خود بنا رہے ہیں. خود بھی بنا لیں, خرچہ تو آئے گا نا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنا رہی ہے, خرید نہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. دیکھیں فواز چودھری صاحب نے کہا تھا 2021 میں ہم اسپیس میں بھیجیں گے بندہ, آپ کو یاد ہے نا, یہ اعلان کیا تھا. ہبل ٹیلیسکوپ ہماری ہے. ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر میں کبھی بھی خاص طور سے جتنا سینسیٹیو یہ والا کام ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ انانیمٹی کا ہے. انانیمٹی کا مطلب یہ ہے کہ میرا ووٹ شناخت اس کی جو ہے وہ ڈسکلوز ٹریک نہیں ہونا چاہیے. جب اگر وہ ٹریک ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ جو وڈیرا ہے وہ یہ چیک وہ کروا سکتا ہے تھرو اپنے انفلوئنس کے کس نے کس کو ووٹ ڈالا. اگر آپ انانیمٹی کو نکال دیں گے تو آپ نے جو بیک اینڈ کے اوپر ووٹ اسٹور کیا ہوا اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ کی پارٹی کو کیا اس پہ تحفظات ہیں, کیا شک و شبہات ہیں آپ کے پاکستان کے اندر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ایک تو پہلے تو اگر آپ نے ای وی ایم لے کے بھی آنا ہے تو وہ اگر آپ نے انڈیا کا مثال کے طور پہ ماڈل فالو کرنا ہے, انڈیا نے پہلی دفعہ ای وی ایم کی مشینیں 1989 میں ایکسپیریمنٹ کی, ان کو 20 سال لگائے رکھا, پھر بھی امپلیمنٹ نہیں کیا, آرام سے بتدریج امپلیمنٹیشن ہوئی اس کی. ایک بات ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ چکے ہیں, یہ پچھلے اس میں کچھ جگہوں پہ ہم نے ای وی ایم مشینوں کو ٹیسٹ کیا تھا پچھلے کچھ چند سالوں میں. ہمیں بات یہ ہے کہ ہمیں بایو میٹرک ویریفیکیشن کا ہوا تھا, چلے بایو میٹرک نہیں تھی, چلے بایو میٹرک ہوگی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کام کی, خاص طور سے جب ہمارے ملک میں پولیٹیکل سسٹم. خدشات کیا ہے آپ کو؟ خدشات یہ کہ اس کو ایزیلی وہ رک کیا. دیکھیں نا, آپ پچھلے الیکشن میں پولنگ اسٹیشن کے لیول پہ جا کے آپ کو قبضہ کر کے رزلٹ چینج کرنے. ایک چیز اور بھی ہے, اور بھی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے, جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ایک بڑا زبردست جواب دیا آپ کی پارٹی کو بھی, جو پیپلز پارٹی کو بھی, جو اعتراض کر رہے ہیں اس پہ. ذرا سنیں جی جواب وزیر خارجہ کا. اوورسیز پاکستانی کو ایک طبقہ ہے جو اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر بھیجتا ہے, اور وہ ایک طبقہ ہے جو کما کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے. اگر ان کو ہم ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں, اگر ان کو ہم حق دیتے ہیں کہ پاکستان کی قانون سازی میں, اور آپ اوورسیز پاکستانی کے گلے کو دبانا چاہتے ہیں, لیکن سے ابھی سے اوئے ہو گئی ہے. یہ پریشانی کی علامت ہے, یہ فرسٹریشن کی علامت ہے, یہ ناکامی کی پہلی نشانی ہے. وہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز میں خان صاحب زیادہ مقبول ہیں, اس لیے آپ کو خدشہ ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ای وی ایم یہ جو میکینزم ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دینے کا, اس کو آپ وہ کیا میکینزم ہوگا؟ دیکھیں نا, ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہلکا ہے, بنائیں تو صحیح نا, بالکل مخالفت کر دینا تو ایک مناسب بات نہیں ہے نا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ الیکٹرانک ہی ہوگا اور اس کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. روینہ حارث صاحبہ, کیا اعتراض آپ کو اگر سمندر پار پاکستانی ووٹ دیتے ہیں؟ مجھے تو یہ تقریر سن کے تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی. جو شاہ محمود قریشی کی جو جوش خطابت تھی, اگر یہی جوش خطابت وہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, جہاں فوراً
पॉलिसीज के वक्त वहाँ अगर कर लें तो शायद पाकिस्तान की जो इस वक्त आइसोलेशन है वो ना हो। फलस्तीन के हीरो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में पीटीआई के लोग कहते हैं। अब समर प्लीज खुदा का वास्ता यार वो ये वाली बात मत शुरू करें जो चले मुझे जरा ये ओवरसीज वाला बता दें, आपको क्या एतराज है इसमें अगर वो वोट डालते हैं आके? देखिए बात सुने, आपने समर अपने इंट्रो में कहा कि गर्मी की वजह से बच्चे बेहोश हो गए क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। वहाँ पे ये आप ही के अल्फाज हैं, आपने इंट्रो में कहे क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं। अब मुझे बताएं जो ग्राउंड रियलिटीज है, इस तरह तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे ये बताएं कि जहाँ स्कूल जो पोलिंग स्टेशनों में बिजली नहीं होती, जहाँ पानी नहीं होता, जहाँ वहां पे आप इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि वहां पे जी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। ये सारा प्लान जो है, ये जो ऑर्डिनेंस भी लेकर आए हैं क्योंकि इनको पता है समर, दे नो वेरी वेल कि लोगों ने इनको रिजेक्ट करना है, लोगों ने इनको वोट नहीं देना। ये सारे हीले बहाने ईवीएम ने आके जिता देना पीटीआई को। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी की कहानी है और ये सारी कि इन्होंने ये एक बहुत बड़ा स्कैम बनाया है ताकि इस स्कैम के जरिए ये मैनिपुलेट कर सके इलेक्शन रिजल्ट्स को, क्योंकि पाकिस्तान के वोट जो अंदर जो वोटिंग होगी और अगर सही तरीके से होगी तो जो इनका हशर होगा वो देखने वाला। बहरहाल ये कह देना कि इसमें कोई शफाफियत नहीं आ पाएगी, उससे आप उन्हें इस हक से महरूम नहीं कर सकते। तो इसमें शफाफियत का कोई तरीका कार लेकर आए। दुनिया में हर मसले का हल होता है, हल तलाश किया जाता है मिलकर। ये कह देना कि बिल्कुल हक ही नहीं देना, चले साहब नहीं, हल तलाश किया जाता है बैठ के, डिबेट करके, मुशावरत करके, बुलडोज करके हल तलाश किए जाते हैं। अहमद जवाद साहब, जो कायमा कमेटी है वहां पर भी एक बिल आया और एकदम से वहां निकाल दिया गया, अपोजिशन एतराज करती रह गई ये क्या कर रहे हैं, इसको जरा इस पे डिबेट हो, डिस्कशन हो। वहां भी एकदम से निकाला गया, कौमी असम्बली के अंदर भी एकदम से लाया और निकाल दिया गया, जिसपे इतने ज्यादा नाराज हैं अपोजिशन के लोग। वो कह रहे हैं हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे उनके खिलाफ। इतनी जल्दबाजी किस बात की जिसपे अपोजिशन को शक हो रहा है कि यार क्यों करना चाह रहे हैं ये? देखें, एफिशिएंसी पे तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंटली बिल पास कर रही है तो उसकी स्पीड के ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, कानून साजी पे डिबेट डिस्कशन होती है ना, माहौल आपने बनाना होता है पहले। कानूनी तौर पे आप उसको रेजिस्ट करें, जो आपको पार्लियामेंट के अंदर जो आपको एक कानून या आइन के तहत जो आपको दिया गया है आप उसको रेजिस्ट करें। बाकी तो पीटीआई को हुकूमत जो है उन्होंने तो जो भी इस्लाहात हैं जो वो समझते हैं कि जिस मैंडेट के तहत आए हैं और हमने 2023 के इलेक्शन से पहले करना है। मैं ये जो ई वोटिंग की बात और ओवरसीज़ के वोटों की जो बात हो रही थी, देखें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड मैनी अदर कंट्रीज़, वहाँ पे ना सिर्फ ये कि वो अपने ओवरसीज़ जो हैं उनको वोट डालने का हक देते हैं, बल्कि वो अगर ना दें तो उसको फाइन होता है। चले, मेरे प्रोग्राम का टाइम तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया। ये अहम है गवर्नमेंट के बकौल और पोजीशन रजिस्ट कर रही है, इस पर बहरहाल इत्तफाक की राय ज़रूर पैदा करना चाहिए। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।